السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سینٹ امیدواروں میں بغاوت، قیادت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عرفان سلیم، خرم ذیشان، عائشہ بانو سمیت کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا اور بانی چیئرمین کے نظریے پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی قیادت اور سیاسی کمیٹی نے بانی چیئرمین کی دی گئی امیدواروں کی فہرست کو حتمی قرار دیتے ہوئے ناراض امیدواروں کو دستبرداری کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینٹ امیدواروں کی بغاوت، قیادت کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ناراض امیدواروں کا سینٹ الیکشن میں قیادت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ عرفان سلیم، خرم ذیشان، عائشہ بانو، وقاص اورکزئی اور دیگر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا۔ خرم ذیشان نے کہا، ہم گٹھ جوڑ، مفاہمت، مصلحت کو مسترد کرتے ہیں، اصولوں پر کھڑے ہیں۔ فارم 47 سے بننے والی ناجائز حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ ضمیر فروشوں کا کام ہے، ہمارے لیڈر کا نظریہ نہیں۔ عائشہ بانو نے اعلان کیا، سینٹ کی نشست ایسے لوگوں کو کیوں دیں جنہوں نے پارٹی کا مینڈیٹ چرایا، ہم عمران خان کے نظریے پر ڈٹے ہیں۔ عرفان سلیم نے بھی قیادت کے حکم کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ افراد کو اسمبلی میں لانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جو قبول نہیں۔ ہماری پارٹی کی سیٹیں ہیں، اس پہ صرف اور صرف ہمارے پارٹی کے لوگوں کا حق بنتا ہے۔ میرا یہ اصول فرض بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس حق پہ اور اس بات پہ کھڑی رہوں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے جو گٹھ جوڑ کیا گیا ہے، ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں، ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کہتے ہیں، سینٹ الیکشن کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جو لسٹ دی وہی حتمی ہے اور کارکنوں کو اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ سینٹ الیکشن کی جو لسٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اپروو کی ہے۔ اپنی ہمشیرگان کو بھی کہا کہ جو میں نے لسٹ دی ہے وہ فائنل ہے اور حتمی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے بانی چیئرمین عمران خان کی دی گئی امیدواروں کی فہرست کا دفاع کیا اور مشال یوسفزئی سمیت دیگر پر اعتراضات کے باوجود انہیں قبول کر لیا۔ کمیٹی نے اپوزیشن سے مفاہمتی فارمولے کی توثیق کرتے ہوئے ناراض امیدواروں کو کاغذات واپس لینے کی ہدایت جاری کی اور انکار کی صورت میں نوٹس پر غور کیا۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنماؤں کے خلاف نون لیگ، پی پی اور جے یو آئی سے مل کر سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ناراض امیدواروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ پیپلز پارٹی امیدوار طلحہ محمود کے مطابق پی ٹی آئی کے ناراض امیدوار دستبردار نہیں ہوئے تو حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن لڑیں گے۔ طلحہ محمود کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں علی من گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جن امیدواروں کو بانی پی ٹی آئی نے نامزد نہیں کیا وہ کاغذات واپس لیں، فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے تحریک انصاف میں بولیاں لگی ہیں، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ تحریک انصاف کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے خود اپنی لیڈرشپ کے پول کھول دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بھی اس ہارس ٹریڈنگ میں برابر کا حصہ دار ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کی مخالف جماعت سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی حمایتی ہے۔ تحریک انصاف میں مارے کھانے کے لیے کارکنوں نے اقتدار انجوائے کرنے کے لیے موسمی پرندے رکھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بھی سینٹ ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے مکمل باخبر ہیں۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی نظر بندی کو 2 سال مکمل ہوں گے۔ مشال یوسفزئی کو سینٹ کا ٹکٹ دینے میں بشرا بی بی کوئی کردار نہیں ہے۔ مشال یوسفزئی نے بطور ترجمان بشرا بی بی کے ساتھ کام کیا۔ مشال یوسفزئی 5 ماہ سے کسی کی ترجمان نہیں۔ مشال یوسفزئی کا پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے کوئی سیاسی تعلق نہیں۔ ورکرز کو نظر انداز کرنا تحریک انصاف کی روح کے خلاف ہے۔ پارٹی ورکرز باخبر اور جمہوری سوچ رکھتے ہیں، ان کی قدر ضروری ہے۔ عمران نے کسی کو کہا ہو کہ جی جو ایسے نومینیشن، اور وہ کبھی اس طرح کی بات کرتی بھی نہیں ہے۔ بشرا عمران کے ترجمان کے طور پہ مشال بی بی کو تقریباً 5 مہینے پہلے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، جب تک ان کی ترجمان رہی وہ اندر آتی تھی، بی بی کی جا کے باہر بات کرتی تھی، اس سے زیادہ تو بی بی نہ ان کو پہلے جانتی تھی، اور اب 5 مہینے سے تو وہ ان کی ترجمان بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیں گے تو ایسے ورکرز جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں۔ تو اٹ شوڈ آل بی اباؤٹ میرٹ، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، کوئی اس میں موروثی سیاست یا واسطہ اس کی تو نیپوٹزم کی سیاست تو نہیں ہے، ہماری پارٹی میں نہ ہونی چاہیے۔ 5 اگست کو خان صاحب کی انلیگل انکارسینیشن کو 2 سال ہو جائیں گے۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बानी और पीटीआई के बुग्ज़ में कुदरती सानिहात पर सियासत करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन चुका है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करके पंजाब में सानिहात से बचने के लिए मदद की ऑफर की। नून लीग के वज़रा कम ज़रफ़ी का मुजाहरा करके कुदरती सानिहात पर भी सियासत चमका रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ अगर सानिहात सवात को करप्शन से जोड़ रहे हैं तो पंजाब के सानिहात को क्या नाम देंगे। अताउल्लाह तारड़ सानिहात सवात पर बयान देने से पहले कौम को पंजाब इस्लामाबाद के सानिहात में होने वाली अमवात का जवाब दें। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद की शिरकत। ज़राए का कहना है कि अहम कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत की गई। मरियम नवाज बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुई। मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाएँ। नवाज शरीफ ने बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी हुकूमत के इक़दाम ख़ुसूसन मुआशी सूरत हाल की बेहतरी बारे इक़दाम की भी तायद की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशी सूरत हाल के बाद के उमूर पर आगाह किया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। दोनों सदूर के दरमियान सख्त जुमलों और इल्ज़ामात का तबादला हुआ। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने 17 जुलाई को लिखे गए खत के जवाब में लाहौर चैम्बर के सदर अबूजाद शाद ने न सिर्फ इनकी पॉलिसियों का आड़े हाथों लिया बल्कि इनसे फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। अबूजाद शाद ने इल्ज़ाम आयद किया कि आतिफ इकराम का कारोबार मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दूसरी जानब सदर FPCCI आतिफ इकराम ने लाहौर चैम्बर के सदर के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती मीटिंग के दौरान इनका रवैया इजलास के मकसद और फजा को नुकसान पहुंचाने का बायस बना। उन्होंने कहा कि इस रवैये से न सिर्फ वक्त ज़ाया हुआ बल्कि कारोबारी नुमाइंदों की भी साख को ठेस पहुंचे। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली के नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंसेस मुस्तरद कर दी और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रोलिंग जारी कर दी है। रोलिंग में कहा गया है कि अदालती फैसले के बगैर किसी मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवामी राय को दबाने के मुतरादिफ है जो जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। इख्तलाफ राय को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए। उन्होंने चार्टर ऑफ असम्बलीज की तजवीज़ देते हुए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा होने का मशवरा दिया ताकि ऐवान का तकद्दुस और जमहूरी अमल बरकरार रखा जा सके। सूबाई वज़ीर KP मीना खान अफरीदी कहते हैं कि हमने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। मरी में हमारे MPA औरंगजेब का होटल मिसमार किया गया, अरबों रुपयों की सरमायाकारी को गिराया गया। इस जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। PTI MPA औरंगजेब ने कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। प्रॉपर्टी और होटल के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान की चौधरी शुजात हुसैन पर तनकीद कहती हैं कि 2002 में मुझे काबीना डिवीज़न की जिम्मेदारी दी गई और MBBS डॉक्टर होने के बावजूद 18 इदारों की निगरानी सौंप दी गई। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शौकत अजीज़ ने बताया कि यह जिम्मेदारी चौधरी शुजात की हिदायत पर दी गई है। जब नोटिफिकेशन लेकर चौधरी शुजात के पास पहुंची तो चौधरी शुजात ने कहा, दफ्तर और गाड़ी मिल गई है तो ऐश करो, पाकिस्तान में काम कौन करता है। पंजाब के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। हैदराबाद, दादू, तंगवानी, घोटकी, सजावल और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मट्टी के तूफान, तेज़ हवाओं के झक्कड़ और गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके बायस कई इलाके तारीकी में डूब गए। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। नाज़रीन, PDMA का पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं और मुल्हिका नालों में फ्लड बारे प्री अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं में पानी के गैर मामूली इजाफे और सैलाब का खदशा है। 21 जुलाई से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। 22 जुलाई दरियाए चनाब, जेहलम से रावी, सतलुज और सिंध और इनसे मुल्हिका नदी नालों निशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। सुबह भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
سانحہ سوال سے متعلق انکوائری کمیٹی میں محکمہ سیاحت کی غفلت و کوتاہیوں کا انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق سانحے کے دن محکمہ سیاحت کا کوئی اہلکار موجود ہی نہیں تھا۔ قانونی ذمہ داری کے باوجود کلچر اور ٹورزم اتھارٹی سیاحتی علاقوں میں ہوٹل لائسنسنگ میں ناکام رہی۔ کلچر ٹورزم اتھارٹی ہوٹلوں کی رجسٹریشن میں مکمل ناکام رہی۔ فضا گھٹ جیسے سیاحتی مقام پر ٹورزم پولیس موجود ہی نہ تھی۔ سیاحوں کے لیے مختص ہیلپ لائن بھی غیر فعال ہے۔ ٹورزم اتھارٹی ایونٹ مینجمنٹ کو ترجیح دے کر سیاحوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ سیاح جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ بغیر NOC کے دریا کے کنارے قائم کیا گیا تھا۔ ہوٹل کی انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کے لیے کسی قسم کا وارننگ بورڈ نصب نہیں تھا۔ سیلابی صورتحال کے باوجود سیاحوں کو دریا کی جانب جانے سے نہیں روکا گیا۔ رپورٹ میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ہوٹل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں کمسن بچوں کو دودھ میں زہر ملا قتل کرنے والی ماں کو ضمانت پر رہائی اور کمسن 3 بچوں کو دودھ میں زہر ملا کر قتل کرنے کے مقدمے میں گرفتار ماں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے ملزمہ کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی اور 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کے عوض رہائی کا حکم دیا اور پولیس کے مطابق خاتون نے اپنے 3 بچوں کو دودھ میں زہر ملا کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 کی شاہ نجف کالونی میں مسلسل 12 روز سے بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث علاقہ مکین شدید گرمی میں پریشان ہیں۔ اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ وابدہ حکام بجلی کی بحالی کے لیے مبینہ طور پر پیسے طلب کر رہے ہیں۔ بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری MQM پاکستان کے سیکٹر آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے سیکٹر انچارج کے خلاف بھی شدید نعرے لگائے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ پورے علاقے میں MQM پاکستان کا ایک رہنما شمیم مبینہ طور پر پیسے لے کر بجلی چلاتا ہے، جبکہ 12 دن سے خراب ٹرانسفارمر کے لیے اب علاقہ مکینوں سے رقوم طلب کی جا رہی ہے۔ مظاہرین نے چیئرمین MQM پاکستان اور گورنر سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے بجلی کی بحالی یقینی بنائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔